کے دن کا روزہ رکھنا بھی سنت ہے۔ بیکی شریف کی روایت ہے، نسائی میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ شعبان کا مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان ہے، جس کی فضیلت سے لوگ بے خبر ہیں۔ اس مہینہ میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میرا عمل ایسی حالت میں پیش کیے جائیں کہ میرا روزہ ہو، یعنی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے عمل اللہ کے سامنے اس حال میں پیش ہوں کہ میں روزہ دار، یعنی 15 شعبان کا روزہ سنت ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ اس لیے نبی جب رجب کا چاند دیکھ لیتے تو یہ سے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ حضرت علی عنہ روایت کرتے ہیں کہ 15 شعبان کو رات کا قیام کرو، دن کو روزہ رکھو، چونکہ اس رات میں غروب آفتاب کے بعد ہی اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہو جاتے ہیں اور اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی رزق کو طلب کرنے والا کہ اس کو رزق دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں، ہے کوئی حاجت طلب کرنے والا کہ میں اس کی حاجت روائی کروں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ آج کی رات میں اللہ رب العزت اعلان فرماتے ہیں، ہے کوئی مصیبت زدہ جس کی مصیبت میں دور کروں، ہے کوئی حاجت والا جس کی حاجت کو میں پورا کر دوں۔ جب اللہ تعالیٰ خود پوچھ رہے ہیں تو پھر اس رات میں ہمیں اللہ کے سامنے آہوزاری کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری مصیبتوں کو دور کر دیجئے، پریشانیوں کو دور کر دیجئے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں سیدہ صدیقہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے ایک رات نبی علیہ السلام کو بستر پر نہ پایا۔ بندہ سویا ہوا ہوتا ہے نا تو آنکھ کھلتی ہے، تو میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام بستر پہ نہیں تھے، تو میں باہر نکلی، بھئی خیریت تو ہے پتہ کروں۔ وہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام جنت بقیع کے اندر سے۔ میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی وسلم آپ یہاں رات کے وقت کیسے آئے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آج 15 شعبان کی رات ہے، اس رات میں اللہ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ بنی کلب ایک قبیلہ تھا مدینہ میں جو بکریاں پالنے میں مشہور تھا، ہر گھر والوں کے پاس بکریاں ہوتی تھیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کتنی بکریاں ہوگی، اگر 200-400 بکریاں ایک گھر کے پاس ہوں تو پھر کتنے لوگ ہوں گے، ہزاروں بکریاں۔ بعض حدیث میں آتا ہے کہ قبیلے کے پاس اتنی بکریاں تھیں کہ جب سب بکریاں نکالتے تھے تو 2 پہاڑوں کے درمیان کی پوری وادی بکری بھر جاتی تھی۔ اب 2 پہاڑوں کے وادی بکریوں سے بھر جاتی تھی تو کتنی تعداد ہوگی؟ پھر بکری کے جسم پہ کتنے بال ہوتے ہیں اس پر بھی غور کریں، ہمیں تو اندازہ نہیں ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے ماشاءاللہ، وہ فارغ البال گنجے تھے، میں ان کو پیار سے فارغ البال ہی کہتا تھا۔ ایک دن میں گیا تو اس نے نا ایک لٹ جو ہے نا بالوں کی یوں لگائی ہوئی، تو میں نے پوچھا کہ بھائی آپ نے یہ بال کیسے لگوائے؟ کہتے حضرت ٹرانسپلانٹ کروائے ہیں۔ میں نے کہا ٹرانسپلانٹ کروانے تھے تو سارے کروا لیتے۔ کہنے لگا حضرت ایک بال کے بدلے انہوں نے $1 لیا ہے اور میں نے $10,000 پے کر کے یہ بال لگوائے ہیں، اور 10,000 بالوں کی جو لٹ تھی وہ چھوٹی سی تھی ایسے۔ تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ اگر یہ بال 10,000 ہیں تو پورے سر پہ تو پھر لاکھوں بال ہوں گے۔ اب اگر انسان کے سر پر لاکھوں بال ہوتے ہیں تو بکری کے جسم پہ کتنے بال ہوں گے بھائی، اندازہ لگائیں۔
اگر ایک بکری کے جسم پر لاکھوں بال ہوتے ہیں تو بنی کلب کی پوری بکریوں کے جسم پہ کتنے بال ہوں گے؟ اتنے بندے اللہ آج کی رات میں جہنم سے بری فرما دیتے ہیں۔ اس لیے یہ بہت بڑی خوشخبری کی بات ہے۔ بہقی شریف کی روایت ہے کہ اس رات میں وہ سب بنی آدم لکھ لیے جاتے ہیں جو اس سال مریں گے اور جو بچے اس سال پیدا ہوں گے۔ اس رات بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور اسی میں ان کے رزق نازل ہوتے ہیں۔ اب جو بے اولاد لوگ ہیں وہ آج کی رات میں اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ ہمیں اولاد والی نعمت عطا فرما، چونکہ فیصلے آج کی رات ہونے ہیں۔ جب افسر کی قلم چل رہی ہو فیصلے کی تو اس وقت فیصلہ لکھوانا اپنی مرضی کا آسان ہوتا ہے۔ جب ایک دفعہ لکھا جا چکے پھر اس فیصلے کو بدلوانا یہ مشکل کام ہے۔ ہم 15 شعبان کی رات کو تو دعائیں مانگتے نہیں اور پھر پورا سال روتے رہتے ہیں، جی دعا قبول نہیں ہوتی، دعا قبول نہیں ہوتی، دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا کیوں نہیں قبول ہوتی ہے لیکن اس کے مانگنے کا وقت ہوتا ہے۔ تو آج کی رات کی اہمیت کا اندازہ لگانا چاہیے۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے۔ جب وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ملا کہ ان کا اکرام کرو، تو نبی علیہ السلام نے ان کے لیے اپنی چادر بچھا دی، مگر ان کا ایمان سے نور سے سینہ منور ہو چکا تھا۔ وہ آئے اور انہوں نے چادر کو اٹھا کے چوما، اے اللہ کے بسم میں آپ کی چادر پہ پاؤں نہیں رکھ سکتا۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من صام یوم من شعبان، جس نے شعبان کے دن کا روزہ رکھا، یعنی 15 شعبان مراد ہے، فتحت لہ ابواب الجنان، اللہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، وغلقت علیہ ابواب النیران، اور اس پر جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں۔ ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے سرخیل امام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قوموا لیلۃ نصف من شعبان، کہ نصف شعبان کی رات کو تم قیام کرو، فإنها لیلۃ مبارکہ، یہ مبارک رات ہے، فإن اللہ تعالی یقول، اللہ تعالیٰ اس میں یوں فرماتا ہے، فیہا حل من مستغفر فاغفر